اس کا جواب زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیے مل کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ناظرین، آپ سب کو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. مبارکباد کس بات کی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں. آج الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کو 13 سال کمپلیٹ ہو گئے. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. جی ہاں، یہی وہ دن ہے کہ آج سے تقریباً 13 سال پہلے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی پیاری پیاری مدنی تحریک دعوت اسلامی نے اس پیارے سے مدنی چینل کا آغاز کیا. اور آج الحمدللہ دنیا بھر میں نہ صرف اردو مدنی چینل بلکہ بنگلہ زبان میں بھی، انگلش زبان میں بھی، اور مدنی چینل اسپیشل کڈز کے لیے بھی ہماری نشریات پیش کر رہا ہے اور ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی علم دین سے مستفیض کر رہا ہے. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. سب سے زیادہ مبارکباد میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، نگران شورا، اراکین شورا، تمام دعوت اسلامی والے اور بالعموم مبارکباد تمام عاشقان رسول کو. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے اس مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے اور تا قیامت اسے عروج اور ترقی نصیب فرمائے. ناظرین، ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر آئے ہیں. پروگرام کا نام ہے زیر و زبر، اور آج ہمیں تلاش ہے اپنے 10ویں کنٹیسٹنٹ کی جس نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا ہمارے سپر 4 ایپیسوڈز میں. جی ہاں، آج بھی حسب معمول ہمارے ساتھ 6 کنٹیسٹنٹس ہوں گے جن کے درمیان کروائیں گے ہم مقابلہ اور دیکھیں گے کہ آج کون سا بچہ ہمارے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی ہوتا ہے اور کون سے بچے ہم سے گفٹس لے کر اپنے گھروں کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں بچوں کے انٹرو کی طرف. دیکھتے ہیں کہ آج جو اسکول ہمارے ساتھ شامل ہیں ان میں کون کون سی اسکول شامل ہیں اور کس اسکول سے کون سے پارٹیسپیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باری باری بتائیں گے بیٹا کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہیں، کون سے اسکول سے تعلق رکھتے ہیں اور کس کلاس میں پڑھتے ہیں. میرا نام محمد صالح رضا تاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ شعبہ حفظ کا طالب علم ہوں. کتنے پارے حفظ کر چکے ہیں اب تک؟ 3 پارے حفظ کر لیے ہیں. چلیں ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ کریم آپ کو جلدی جلدی حافظ با عمل بنائے. بڑھیں گے اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف. بیٹا اپنا تعارف کروائیں گے. میرا نام محمد سعد چوہان ہے. میرے والد کا نام اسلام الدین چوہان ہے. میں 8ویں جماعت میں پڑھتا ہوں. میرے اسکول کا نام دا نیشنل اسکول ہے. دا نیشنل اسکول سے تعلق رکھتے ہیں. سعد چوہان نام ہے. آپ کو بھی ہم اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. بڑھیں گے اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف. بیٹا اپنا تعارف کروائیں گے. میرا نام عمیر ہے. میرے والد کا نام محمد حسین ہے. میں 4تھی جماعت پہ پڑھتا ہوں. میرے اسکول کا نام دی انوویٹو اسکول ہے. جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بھی برکت دے. بڑھیں گے اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف. جی میرا نام حافظ عریش الحق ہے. میرے اسکول کا نام حضرت شاہد جہانگیر اکیڈمی ہے اور میں کلاس 6 میں پڑھتا ہوں. ارے ماشاءاللہ، حافظ صاحب ہیں، پورا حفظ کر لیا ہے. کیا بات ہے جناب. اب کیا پڑھ رہے ہیں بیٹا؟ اب اکیڈمی پڑھ رہے ہیں. کون سی کلاس میں آپ نے بتایا؟ 6 کلاس میں ہے. ماشاءاللہ. چلیں جی، اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. بڑھیں گے اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف. بیٹا اپنا تعارف کروائیں گے. میرا نام اویز ہے. میرے والد کا نام محمد شکیل ہے. میں 4th کلاس میں پڑھتا ہوں. میرے اسکول کا نام گلوریس مونٹیسری ہائی اسکول ہے. بڑھیں گے آج کے پروگرام کے آخری کنٹیسٹنٹ کے تعارف کی طرف. میرا نام احمد نور ہے اور میرے والد کا نام آصف پرویز ہے اور میں کلاس 8 سے تعلق رکھتا ہوں. میرے اسکول کا نام برائٹ فیوچر پبلک سیکنڈری اسکول ہے. برائٹ فیوچر اسکول سے احمد نور ہے ہمارے ساتھ. اللہ کریم آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. بلا تعطل بڑھیں گے ہمارے آج کے پروگرام کے پہلے راؤنڈ کی طرف. پہلے راؤنڈ میں ہوگا کیا آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں. زیرو زبر زیرو زبر. جی جناب، پہلے راؤنڈ میں 3 منٹ کا کاؤنٹر چلایا جائے گا اور 3 منٹ کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ سوالات سن سکتے ہیں اور جوابات دے کر آپ زیادہ سے زیادہ پوائنٹس گین کر سکتے ہیں. آپ کے پاس 3 منٹ کا ٹائم ہے. جتنے جلدی سوالات کے جوابات دیں گے اتنی جلدی میں آپ سے اگلا سوال کروں گا. مگر یاد رہے جواب وہی دے گا جو بزر بجانے میں کامیاب ہوگا. اگر آپ نے بزر بجانے کے بعد صحیح جواب دیا
تو آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس، اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ کے اسکور سے مائنس ہو جائیں گے 10 پوائنٹس. از دیٹ کلیئر؟ جی تو شروع کریں گے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال. دیکھتے ہیں پہلا جواب کون دیتا ہے. سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار مبارک کس مسجد میں موجود ہے؟ محمد اویس. مسجد نبی میں. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ جی عریش. حضرت ابراہیم علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کون سے غزوے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا؟ جی سعد. غزوہ احد. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیت بتائیں. جی سالک. ابو القاسم. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ عمیر. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا. آپ نے کہا بی بی فاطمہ، صحیح جواب ہے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا. غلطی ہو گئی ہے عمیر سے، 10 نمبر مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. چلیں جناب بتائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ جی اویس. ابو طالب. نہیں، غلطی ہو گئی ہے، 10 نمبر مائنس ہوں گے. صحیح جواب ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. بتائیں گے نبی پاک علیہ السلام کس شہر میں پیدا ہوئے؟ احمد نور. مکہ مکرمہ میں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. دنیا میں جشن عید میلاد النبی کس مہینے کی کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ جی احمد نور. 12 ربیع الاول. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف کے 20ویں سال میں قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان کون سی جنگ ہوئی تھی؟ بزر بجائی ہے محمد سالک. جنگ فجار. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا. آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ عریش. 40 سال. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا ہے؟ جی سعد. حضرت عبد المطلب. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا ہے؟ محمد سالک. حضرت ہاشم. جواب یہ بھی درست ہے. سبحان سبحان اللہ. اللہ. بتائیے کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک کیا ہے؟ عریش. امام عبد القادر جلیل. ہم نے آپ سے نام پوچھا تھا، آپ نے جو القابات ہیں اس میں غلطی کی ہے. صحیح القاب ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. نام آپ نے درست بتایا تھا، اس لیے ہم آپ کا جواب درست مانتے ہیں. سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام کے پہلے خلیفہ کا نام بتائیں. عریش. حضرت ابو بکر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. مسجد قباء کہاں ہے؟ محمد سالک. مدینہ منورہ میں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتائیں. جی احمد نور. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہا نہیں کہیں گے بیٹا، انہو کہیں گے. جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس اسلامی ہجری سال میں پردہ فرمایا؟ احمد نور. 11 سن ہجری میں. جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ ایک مرتبہ پھر بزر بجائی ہے احمد نور نے. بریلی شریف میں. بریلی شریف. جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا 3 منٹ کا ٹائم پورا ہوا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. پہلے راؤنڈ کا اسکور ہماری اسکرین پر سالک نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. سعد نے لیے ہیں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. عمیر کا اسکور ہے -10. اللہ اکبر. عریش نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. اویس نے نمبر لیے بھی واپس بھی دے دیے، اس وقت موجود ہیں 0 پوائنٹ کے ساتھ. اللہ اکبر. احمد نور نے پہلے راؤنڈ میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں 50 پوائنٹس کے ساتھ. سبحان اللہ. زیرو زبر اسکور کارڈ ہم نے جانا. آئیے بڑھیں گے ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف. اگلا راؤنڈ ہوگا ہمارا دوسرا راؤنڈ. زیرو زبر ہم پہنچ چکے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ میں، اور دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے ہمارا بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ، کیونکہ اس میں ہم کرواتے ہیں ہمارے بچوں کا بہت سارا ٹیسٹ. جی ہاں، ٹیسٹ ہوتا ہے ان کے IQ لیول کا.
टेस्ट होता है इनकी स्पीड का, टेस्ट होता है इनकी जहानत का, क्योंकि हम करवाते हैं इनसे बड़ी ही खूबसूरत एक्टिविटी क्या है उसके लिए मुझे जाना होगा बॉल पिट की तरफ। आप सबको ये बॉल पिट नजर आ रही है? जी। इस बॉल पिट में हमने छुपा रखे हैं 18 कार्ड्स। हाउ मेनी कार्ड्स? 18 कार्ड इसमें हमने हाइड करके रखे हैं। आप लोगों को 60 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। इस 60 सेकंड्स में आपने तलाश करने होंगे ज्यादा से ज्यादा कार्ड्स। जिसके पास जितने ज्यादा कार्ड्स होंगे उसके पास उतने ज्यादा चांसेस होंगे सवालात के जवाब देने के, और जिसने सही जवाब दिया उसको हम देंगे 10 पॉइंट्स, और अगर आप गलती करेंगे तो आपसे वापस भी ले लेंगे 10 पॉइंट्स। आप सब रेडी हैं? जी। कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा इसमें? अरे सबने करनी है तो फिर आ जाइए सारे। 1 2 3 योर टाइम स्टार्ट नाउ। शाबाश, जल्दी करेंगे। जिसके पास जितने ज्यादा कार्ड्स होंगे उसके पास उतने ज्यादा चांसेस होंगे सवालात के जवाब देने के लिए। ख्याल रहे जिस चीज की हमें जरूरत हो वही चीज किसी और के लिए छोड़ देना ये ईसार कहलाता है। आप ईसार भी कर सकते हैं। उमैर को ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत है। अगर उमैर के साथ ईसार करेंगे तो सवाब भी मिलेगा, क्योंकि उमैर भाई को नंबरों की ज्यादा जरूरत है। 5 4 3 2 1 स्टॉप। चलें जी, स्टॉप। चलें जी, बढ़ेंगे आप सब अपने पोडियम्स की तरफ और मैं भी चलूंगा अपने पोडियम की तरफ, लेकिन आपसे पूछूंगा जी मोहम्मद सालिक, हाउ मेनी कार्ड यू हैव? एक भी नहीं? अल्लाहु अकबर, ऐसा क्या आपने हमारे छोटे से बच्चे के साथ हैं? मोहम्मद सालिक को एक कार्ड भी नहीं दिया। चलें कोई बात नहीं सालिक भाई, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बढ़ेंगे साद भाई की तरफ। साद, कितने कार्ड्स हैं? 4 कार्ड्स। ओके, चलें जी, बारी बारी मुझे कार्ड नंबर शो करेंगे। नंबर 6 नंबर से सवाल आपके लिए ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी है? 63 साल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड, नंबर 7। मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने से कितने उम्रों का सवाब मिलता है? 1 उम्र। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शो मी द नेक्स्ट कार्ड। 10 नंबर से आपके लिए सवाल है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने साल मदीना मुनव्वरा में दीन की तबलीग फरमाई? 10 साल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शो मी द नेक्स्ट कार्ड। 16 नंबर से सवाल है, हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह पाक के मशहूर नाम कितने हैं? 99। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 40 पॉइंट्स का इजाफा किया है। दूसरे राउंड में साद ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। बारी है उमैर की। उमैर को वैसे ही नंबरों की जरूरत थी। हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव उमैर? 2। चलें जी, 2 कार्ड्स में से बारी बारी कार्ड शो करेंगे। 8 नंबर से सवाल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए आपने? पढ़िए, पढ़ के सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें ये बताएं इसमें कितने हुरूफ हैं? 90। कितने? 90 1990। 19 होता है। 19 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उमैर अगला कार्ड शो करें बेटा। 12। कार्ड नंबर 12, बताइए हज कितने दिनों में मुकम्मल होता है? 5। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव अरीश? 2 माशाअल्लाह। शो मी द कार्ड 1 by 1। 3। जी, आप बताइए कि ग़ज़वा बदर में कितने सहाबा इकराम ने शिरकत फरमाई? 313। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, अगला कार्ड 11। कार्ड नंबर 11, बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शक़्क़े सदर कितनी मर्तबा हुआ? 4 मर्तबा। जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बारी है उवैस की। जी मोहम्मद उवैस, कितने कार्ड्स हैं? 3 कार्ड दिखाएंगे बेटा बारी बारी। 5। कार्ड नंबर 5 से आपके लिए सवाल है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात कितनी हैं? 15। सही जवाब क्या है भाई, सब मिलकर बताएंगे। 11। गलती हो गई है मोहम्मद उवैस से, नंबर माइनस हो जाएंगे। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 17। कार्ड नंबर 17 का सवाल है, अल्लाह पाक के मशहूर और मुकर्रब फरिश्ते कितने हैं? 4। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शो मी द नेक्स्ट कार्ड। 14। कार्ड नंबर 14, बताइए अस्सलामु अलैकुम कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 3। आपने कहा 3। जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरा रब
10 नेकियां अता फरमाता है। गलती हो गई है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। बारी है अहमद नूर की। जी अहमद नूर, हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 5 बारी बारी अपने कार्ड शो करेंगे बेटा। 1 कार्ड नंबर 1 से सवाल है, कुरान पाक में टोटल कितनी आयात हैं? 6666 6666 जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट कार्ड। 4 नंबर का सवाल है, कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114 114 114 जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी शो मी द नेक्स्ट कार्ड। कार्ड नंबर 9 से सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने साल मक्का मुकर्रमा में दीन की तबलीग फरमाई? 13 साल 13 इयर्स जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी अगला कार्ड 13 बताएंगे। 13 नंबर का सवाल है, खाना काबा के कितने कोने हैं? 4 4 कोने जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 15 नंबर का सवाल है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 20 20 नेकियां मिलती हैं जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ नाजरीन हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। बढ़ेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और जानेंगे किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। जी दूसरे राउंड का स्कोर हमारी स्क्रीन पर। सालिक ने इस राउंड में कोई कार्ड्स नहीं लिए, लिहाजा इन्होंने कोई जवाबात नहीं दिए। इनका स्कोर इस राउंड का है 0 पॉइंट, मगर टोटल स्कोर है 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। साद ने इस राउंड में हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। उमैर ने इस राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, पिछला स्कोर था -10, लिहाजा इनका टोटल स्कोर हो गया 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हाफिज अरीश ने इस राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बारी है मोहम्मद उवैस भाई की। मोहम्मद उवैस भाई ने इस राउंड में नंबर लिए नहीं बल्कि माइनस करवाए। पिछले राउंड में भी कोई नंबर नहीं थे। इनका टोटल स्कोर बनता है -10। अल्लाहु अकबर। अहमद नूर ने इस राउंड में हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स, टोटल स्कोर बना है इनका 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बढ़ेंगे हम अपने अगले राउंड की तरफ। अगला राउंड होगा हमारा तीसरा राउंड, मगर याद रहे कि ये राउंड होता है हमारा एलिमिनेशन राउंड। 0 जी तीसरे राउंड में होगा क्या, पहले तो आपको ये बताता चलूं। तीसरे राउंड में हम स्क्रीन पर कुछ अल्फाजों को स्क्रॉल करेंगे, आपने उनको मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है। फिर हम आपको एक सवाल दिखाएंगे जिसमें एक वर्ड मिस होगा। आपने अपने पास याद किए हुए अल्फाज में से एक वर्ड को उसमें फिक्स करना होगा। अगर आपने सही वर्ड को फिक्स कर दिया तो हम आपको देंगे 10 पॉइंट्स, और अगर गलती होगी तो याद रखिएगा क्या होगा आपके साथ, -10। तो शुरू करेंगे अपना तीसरा राउंड। बारी है मोहम्मद सालिक की। मोहम्मद सालिक के लिए अल्फाज स्क्रॉल किए जाएं। अल्लाह, मस्जिद, घर, भाई, कब्र। चलें जी सवाल भी दे दीजिए। अच्छा दोस्त वो है जिसे देखने से क्या याद आ जाए? अल्लाह। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है मोहम्मद सालिक ने अपने स्कोर में। बारी है साद की। देखते हैं साद के लिए अल्फाज क्या हैं। मिलो, देखो, सुनो, तोलो। चलें जी देखते हैं आपके लिए सवाल क्या आता है। जी सवाल भी दे दीजिए। पहले तोलो बाद में बोलो। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी बारी है उमैर के लिए अल्फाज देखने की। चाहत, कौसर, जमजम, मोहब्बत, इश्क। जी सवाल दिखाइएगा। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं भी पिलाना मदनी मदीने वाले। मिसिंग वर्ड बताएंगे, क्या लफ्ज लगेगा? जमजम। आपने कहा जमजम। चलें जी दिखाइए जरा जवाब क्या है। मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। जवाब गलत दे दिया है, उमैर से गलती हो गई है। 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। बारी है हाफिज साहब की। हाफिज साहब के लिए देखेंगे स्क्रीन पर अल्फाज। किताब, दुआ, तिलावत, नमाज, तारीख। जी देखते हैं इन अल्फाजों को आपने कहाँ लगाना है। नमाज। नमाज पढ़ो कब्ल इसके कि आपकी क्या पढ़ी जाए। नमाज। जी बड़ा ही अलार्मिंग मैसेज है। नमाज पढ़ो कब्ल इसके कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। नमाज की नियत करें और मिलकर नारा लगाएंगे कि नमाज की पाबंदी भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। बारी है मोहम्मद उवैस की। उवैस के लिए देखते हैं अल्फाज क्या आते हैं। बहार,
مدینہ, مکہ, جنت, لالہ زار. جی دکھائیے سوال کیا ہے. وہ سوئے کیا پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. مدینہ. آپ نے کہا مدینہ. صحیح جواب کیا ہے دیکھیں گے اسکرین پر. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے اویس سے, 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ویسا ہی مائنس اسکور تھا, مزید 10 پوائنٹس مائنس کروا چکے ہیں. باری ہے احمد نور کی. احمد نور کے لیے دیکھیں گے الفاظ کیا ہے اسکرین پر. 29, 30, 31, 1219, 1912. سوال دیجئے. اتنے سارے نمبر آئے ہیں جناب. 12 + 19 کتنے بنتے ہیں؟ 31. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ایک ایک سوال سب سے ہو چکا. باری ہے ایک ایک اور سوال کرنے کی. دیکھیں گے محمد سالک کے لیے الفاظ کیا اسکرول ہوتے ہیں. مددگار, دوست, ساتھی, جاننے والا, بھائی. جی سوال بھی دکھائیے. مسلمان, مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی. دیکھتے ہیں جواب کیا بنتا ہے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. جواب درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا سالک کے اسکور میں. باری ہے محمد سعد کے لیے الفاظ دیکھنے کی. رنج, دشمن, غم, درد, غیر. جی سوال بھی دکھائیے. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے کیا بے شمار, جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. غم. غم. اتنا مسکراتے مسکراتے آپ نے غم کہا ہے. دیکھتے ہیں جناب جواب کیا بنتا ہے. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی باری ہے عمیر کی. عمیر کے لیے دیکھیں گے الفاظ اسکرین پر. بھائی, دوست, مسلمان, ثواب, نیکی. دیکھتے ہیں ان الفاظوں کو آپ نے کہاں رکھنا ہے. کون مسلمان کا آئینہ ہے؟ مسلمان. دیکھیں گے جواب کیا آتا ہے اسکرین پر. مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے عریش کی. عریش کے لیے دیکھیں گے الفاظ اسکرین پر. اسکول, مسجدیں, مدرسے, گھر, کھیت. جی سوال بھی دیجئے. زمین پر اللہ کی پسندیدہ جگہیں کون سی ہیں؟ مسجدیں. آپ نے کہا مسجدیں. دکھائیں گے جواب کیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے محمد اویس کے لیے الفاظ دیکھنے کی. اور دیکھیں گے اس بار اویس بھائی کیا کرتے ہیں. نمبر لیتے ہیں یا واپس دے دیتے ہیں. دیدار, ملاقات, بات, تصور. جی دیجئے سوال کیا ہے. بے تاب ہوں بے چین ہوں کس کی خاطر, للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا. 5, 4, 3, 2, 1. جی جواب کوئی دے گا؟ ارے سارے دیں گے. چلیں مل کر جواب دیجئے. دیدار. دیدار. آپ لوگوں نے کہا دیدار. دیکھتے ہیں شعر کیسے کمپلیٹ ہوتا ہے. دیجئے جناب اسکرین پر. بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر, للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا. باری ہے احمد نور کی. اور احمد نور کے لیے الفاظ دیکھیں گے اسکرین پر. روشنی, چاندنی, 12ویں, 11ویں, ربیع الاول. واہ جناب خوبصورت الفاظ. پڑھیں گے. دیکھنا ہے کہ ان الفاظوں میں سے کون سے لفظ کو کہاں لگانا ہے. کیوں کس پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا, آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. 12ویں. آپ نے کہا 12ویں. دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا, کیونکہ آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا. دیکھتے ہیں اس بار اسکور ہمیں کیا دکھاتا ہے. سالک نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ان کے ٹوٹل اسکور ہو گئے 60 پوائنٹس. سبحان اللہ. سعد نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 80 پوائنٹس. سبحان اللہ. محمد عمیر نے اس راؤنڈ میں کوئی پوائنٹس حاصل نہیں کیے, مگر ان کا اسکور ہے ٹوٹل 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. حافظ عریش نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 80 پوائنٹس. سبحان اللہ. محمد اویس نے اس راؤنڈ میں نمبر لیے نہیں بلکہ اپنے پاس موجود نمبروں کو مائنس کروایا ہے. ان کا اسکور ہے اس راؤنڈ کا -20. ٹوٹل اسکور ان کا ہو گیا -30. اللہ اکبر. احمد نور نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 120 پوائنٹس. سبحان اللہ. جی ناظرین, محمد
اویس بھائی اگلے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. زیر و زبر کوئی زبر ہوتا ہے اور کوئی زیر ہو جاتا ہے. اس بار آپ زیر ہو گئے ہو, کوئی بات نہیں, اگلی بار زبر ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اچھی تیاری کر کے آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ نمبر گین کریں اور زیادہ سے زیادہ اگلے راؤنڈ تک آپ ہمارے ساتھ چلیں. آپ بڑھیں گے اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف. زیر و زبر جی ناظرین, ہم آ چکے ہیں اپنے چوتھے راؤنڈ میں, اور چوتھے راؤنڈ میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ 5 کنٹیسٹنٹس جن کے درمیان ہم کرواتے ہیں مقابلہ. مگر ہمارے پروگرام کا رول ہے کہ پچھلے اسکور کو یہاں محفوظ کر لیا جاتا ہے, یعنی 3 راؤنڈز تک جس نے جتنے پوائنٹس حاصل کیے وہ ہمارے پاس محفوظ ہو گئے. اور اب چوتھے راؤنڈ کا اسکور فیصلہ کرے گا کہ کون ہمارے ساتھ 5ویں راؤنڈ کا حصہ بنے گا یا پھر ہمیں چھوڑ کر رخصت ہو جائے گا. چوتھے راؤنڈ میں ہونا یہ ہے کہ آپ سب سے سوالات ہوں گے, جواب وہی دے گا جو بزر بجائے گا. جی ہاں, یہ ایک مرتبہ پھر ہمارا بزر راؤنڈ ہے, اور اس راؤنڈ میں جو بزر بجانے میں کامیاب ہو گیا اس سے ہم سوال کریں گے, مگر جواب دینے کے لیے 3 آپشنز دیے جائیں گے. جس نے صحیح آپشن کو تلاش کیا اس کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس, اور جو غلطی کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا, -10 شروع کریں گے ہمارے چوتھے راؤنڈ کا پہلا سوال. سوال یہ ہے, صحیح بخاری کے مؤلف کون ہیں؟ جی بزر بجائی ہے محمد سالک نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. آپشن 1 محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپشن 2 مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپشن 3 امام ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ. محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. جواب درست دے دیا ہے. پارہ 28 سورہ صف آیت نمبر 6 میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خبر دینے والے نبی کون ہیں؟ جی بزر بجائی ہے سعد نے. سعد جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپشن 2 حضرت ایوب علیہ السلام. آپشن 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہونے کا شرف حاصل ہوا؟ جی بزر بجائی ہے احمد نور نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت زید بن حارثہ. آپشن 2 حضرت سعد بن ابی وقاص. آپشن 3 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم. زید بن حارثہ. حضرت زید بن حارثہ. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے کون سے صحابی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں؟ بزر بجائی ہے عریش نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت بلال. آپشن 2 حضرت علی. آپشن 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت علی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. مردوں میں وہ کون سی شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ بزر بجائی ہے عمیر نے. عمیر کے پاس آپشنز ہوں گے. آپشن 1 حضرت ابو بکر صدیق. آپشن 2 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن 3 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت خالد بن عزیز رضی اللہ عنہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صحیح نام ہے, مگر صحیح جواب تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے عمیر کے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ صحابی ہوتے؟ بزر بجائی ہے عریش نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت ابو بکر صدیق. آپشن 2 حضرت عمر فاروق. آپشن 3 حضرت علی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست دے دیا ہے. کس ذات پاک کے ناموں کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے؟ بزر بجائی ہے محمد سالک نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. اللہ کی ذات. آپشن 2 انبیاء اکرام. آپشن 3 ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک. اللہ پاک کے ناموں کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. انسانوں کی روح قبض کرنے پر کون سا فرشتہ مقرر ہے؟ جواب دیں گے احمد نور. آپ کے پاس آپشنز ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپشن 2 حضرت اسرافیل علیہ السلام. آپشن 3 حضرت عزرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. سبحان اللہ. چلیں جی, باری ہے اگلا سوال کرنے کی. بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون تھے؟ محمد سالک. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. حضرت زید بن حارثہ. حضرت علی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک محمد کس نے رکھا؟
जवाब देंगे अहमद नूर। आपके पास ऑप्शंस होंगे दादा जान ने, अब्बू जान ने या अम्मी जान ने। दादा जान। दादा जान ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, बताइए बाबुल इल्म यानी इल्म का दरवाजा किस सहाबी को कहा जाता है? मोहम्मद सालिक जवाब देंगे। ऑप्शंस है आपके पास, हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो या हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है चौथे राउंड का आखिरी सवाल करने की, और आखिरी सवाल ये है, खुलफाए राशिदीन में से चौथे खलीफा कौन है? बजर बजाई है साद ने। साद के पास ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन 1 हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन 2 हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन 3 हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रदी अल्लाह ताला अन्हो जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब भी रदी अल्लाह ताला कहना होगा तो द्वाद पढ़ेंगे, ज़्वाद नहीं पढ़ेंगे, रजी नहीं कहेंगे, रदी कहेंगे, क्योंकि ये अरबी है और अरबी में ज़्वाद नहीं होता, द्वाद होता है। इसके साथ हमारा चौथा राउंड खत्म हुआ। बढ़ेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और जानेंगे किस बच्चे ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। सालिक ने हासिल किए हैं चौथे राउंड में 40 पॉइंट्स। साद ने लिए हैं 20 पॉइंट्स। उमैर ने नंबर लिए नहीं बल्कि वापस दिए हैं, इनका स्कोर हो गया -10। हाफिज आरिश ने लिए हैं 20 पॉइंट्स। अहमद नूर ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। नाजरीन, होना यही था कि जो ज़ेर होगा वो अपने घर को चलेगा, लेकिन खाली हाथ नहीं। उसके लिए हम बड़ा ही खूबसूरत तोहफा दिया करते हैं। हम इंशाअल्लाह उमैर को भी बड़ा ही खूबसूरत तोहफा पेश करेंगे। द इनोवेटिव स्कूल से ताल्लुक है। ज़ेरो ज़बर। अगली बार किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो थोड़ी तैयारी करके जाएंगे, ज्यादा करके जाएंगे। चलें जी, माशाअल्लाह। बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने 5वें राउंड की तरफ। ज़ेरो ज़बर। इस राउंड के हर सवाल के जवाब पर हम देंगे चारों बच्चों को +10 या -10। सही जवाब होगा तो +10 और अगर गलती करेंगे तो -10। याद रहे कि सवालों के जवाबात आपने बोलकर नहीं बल्कि दिखाकर देने हैं, क्योंकि ये राउंड है हमारा फ्लिप बोर्ड राउंड। आपके पास एक फ्लिप बोर्ड रखा है जी। दिखाइए जरा, उस पर लिखा है जी हाँ और जी नहीं। अगर आपके नजदीक वो बात सही हो तो आपने दिखाना है जी हाँ, और अगर बात गलत हो तो आपने शो करना है जी नहीं। तो आइए शुरू करते हैं 5वां राउंड। 5वें राउंड का पहला सवाल, कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं, बताइए जवाब क्या होगा? चारों ने कहा है जी हाँ, सबका जवाब दुरुस्त है। एक पारे में 5 रुबो होते हैं, बताइए जवाब क्या होगा? जी हाँ या जी नहीं? सबने कहा है जी नहीं, क्योंकि एक पारे में 5 नहीं बल्कि 4 रुबो होते हैं। एक मर्तबा फिर सबने 10 पॉइंट हासिल किए हैं। चलें जी, बताइए कुरान पाक के पारों पर लिखा होता है सलासा, आपने बताना यह है सलासा पर पारा 3 पाव हो जाता है, बताइए जवाब क्या होगा? जी हाँ या जी नहीं? एक मर्तबा फिर सबने सही जवाब दे दिया है। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी है, बताइए जवाब क्या होगा? चारों ने कहा है जी हाँ और इस बार भी सबका जवाब दुरुस्त है। मोमिन अपने ईमान के नूर से देखता है, बताइए जवाब क्या होगा? इस मर्तबा भी किसी ने गलती नहीं की, सबने स्कोर हासिल किए हैं। कुरान पाक में बहुत सारी सूरतें हैं मगर सूरह यासीन के 300 हरूफ हैं, बताइए जवाब क्या बनेगा? जल्दी करेंगे। 3, 2। सबने कहा है जी नहीं और इस बार भी सबका जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक में एक लफ्ज है कारिया। कारिया का माना है दिल दहला देने वाली, बताइए जवाब क्या होगा? जी हाँ या जी नहीं? जी जनाब, इस बार एक ने कहा जी नहीं, तीनों ने कहा जी हाँ। जिन्होंने कहा जी हाँ उनका जवाब दुरुस्त हो गया है और जिसने कहा जी नहीं उससे गलती हो गई है। मोहम्मद सालिक के स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस होंगे। कुरान पाक में बहुत सारे पारे हैं मगर आपने बताना यह है कि पारे का आगाज किसी सूरत से हो, यह जरूरी है, बताइए जवाब क्या होगा? जी हाँ या जी नहीं? जी जनाब, इस बार भी सबने कहा है जी नहीं और सबने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से सूरह कौसर
پہلے ہے اور سورہ اخلاص بعد میں ہے؟ جلدی بتائیے گے. جی جناب, 3 بچوں نے کہا جی ہاں, ایک نے کہا جی نہیں. جس نے کہا جی نہیں اس سے پھر غلطی ہو گئی ہے, اور جی ہاں کہنے والوں نے 10 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے بقرہ. آپ نے بتانا یہ ہے کہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں. بتائیے جواب کیا ہوگا؟ 2 نے کہا جی ہاں, 2 نے کہا جی نہیں. اس بار جنہوں نے کہا جی نہیں ان کا جواب بالکل غلط ہے, اور جنہوں نے کہا جی ہاں ان کے جواب بالکل صحیح ہیں. سعد اور صادق کے اسکور میں اضافہ ہوگا, باقی دونوں کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس ہوں گے. اللہ اکبر. سورہ توبہ کے 10 سے زیادہ نام ہیں, بتائیں گے جواب کیا بنے گا؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ 3 نے کہا جی نہیں, ایک نے کہا جی ہاں. جس نے کہا جی ہاں اس کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اس راؤنڈ کا آخری سوال, قرآن پاک کی سورہ فاطر مدنی سورت ہے, بتائیے جواب کیا ہوگا؟ 2 نے کہا جی نہیں, 2 نے کہا جی ہاں, مگر اس بار جنہوں نے کہا جی نہیں ان کا جواب ہے بالکل صحیح, اور جنہوں نے کہا جی ہاں ان سے غلطی ہو گئی ہے. جی ہاں کہنے والوں کے اسکور سے نمبر مائنس ہوں گے, اور عریش اور احمد نور کے اسکور میں اضافہ ہوگا. اسی کے ساتھ ہمارا 5واں راؤنڈ بھی پورا ہوا. بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے کہ اس بار کس بچے نے کیسی پرفارمنس دکھائی ہے. 5ویں راؤنڈ کا اسکور ہماری اسکرین پر. محمد صالح سے 12 سوالات ہوئے, 10 کے صحیح جوابات دیے, 2 میں غلطی کی. ان کا اسکور ہوا 80 پوائنٹس. سبحان اللہ. محمد سعد نے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی, بھرپور جوابات دینے کی کوشش کی. ان سے بھی سوالات ہوئے 12, جس میں سے 9 کے صحیح جوابات دیے, 3 میں غلطی کر گئے. ان کا اسکور ہوا 60 پوائنٹس. سبحان اللہ. عریش نے بھی 12 میں سے 10 صحیح جوابات دیے اور 2 میں غلطی کی. ان کا اسکور بنا 80 پوائنٹس. احمد نور سے بھی 12 سوالات ہوئے, 10 کے صحیح جوابات دیے, 2 میں غلطی کی. ان کا اسکور بنا 80 پوائنٹس. سبحان اللہ. اسکور بورڈ بتا رہا ہے سعد کا اسکور کم ہے اور سعد کو ہم سے رخصت ہونا ہوگا. زیرو زبر یہ خوبصورت سا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا جو ہماری یاد آپ کو دلاتا رہے گا. آپ بڑھیں گے اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے 6ٹھے راؤنڈ کی طرف. زیرو زبر. جی ناظرین, ہم آ چکے ہیں اپنے 6ٹھے راؤنڈ میں, اور 6ٹھا راؤنڈ ایک مرتبہ پھر ہوتا ہے ہمارا ایکٹیویٹی راؤنڈ. مگر اس راؤنڈ میں ہوں گے ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹس جن کے درمیان کروانا ہے ہم نے ایک مرتبہ پھر مقابلہ. وہ مقابلہ کیا ہے اس کے لیے ہم نے چلنا ہوگا اس بورڈ کی طرف. اس بورڈ پر 3 کلرز ہیں جن پر الگ الگ بورڈز لگے ہوئے ہیں. یلو میں لکھا ہے اللہ کے مبارک نام, پنک پر لکھا ہوا ہے اسلامک ایونٹس, اور یلو پر تحریر ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کے نام. باری باری بچوں کو بلایا جائے گا, قرآن نکالا جائے گا. جس کے نصیب میں جس چیز کی پرچی نکلے گی اس کی تختیوں کو ترتیب دینا ہوگا. 10 تختیاں ہیں, اگر 10 کی 10 کو صحیح جگہ پر لگا دیا تو ان کو دیے جائیں گے 100 پوائنٹس, ورنہ جتنی صحیح تختیوں کو وہ اپنی جگہ پر لگانے میں کامیاب ہوں گے اتنے ہی نمبر وہ گین کریں گے. ہم بلائیں گے سب سے پہلے محمد صالح کو. محمد صالح آئیں گے اور پرچی نکال کر ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کن تختیوں کو ترتیب دینا ہے. جی دیں گے, دکھائیں گے آپ کے لیے کس چیز کی پرچی نکلی ہے. محمد صالح نے صورتوں کی ترتیب کو درست کرنا ہے. آپ کے پاس 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا اور ان 60 سیکنڈز میں آپ نے ان تختیوں کو درست جگہ پر لگانا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. زیرو زبر. دیکھتے ہیں محمد صالح کتنی تختیوں کو اپنی جگہ پر درست لگا سکتے ہیں. یاد رہے ناظرین, محمد صالح کا تعلق دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے ہے اور یہ 3 پارے حفظ بھی کر چکے ہیں. زیرو زبر. جی وقت گزر رہا ہے, جلدی کریں گے. زیرو زبر. زیرو زبر. زیرو زبر. لگائیں گے بھی, بلکہ میرا تو مشورہ یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ چیک بھی کر لیں گے کہ جو تختیاں ان کی جگہوں پر ہم نے رکھی ہیں وہ درست بھی ہیں یا کہیں غلطی ہو رہی ہے. کون دے گا. پکی بات ہے, ٹائمر اسٹاپ کروا دوں, ایک بار پھر چیک کر لیں. زیرو زبر. زیرو. جی ٹائمر اسٹاپ کریں گے. محمد صالح نے اپنے حساب سے ساری تختیوں کو درست لگا دیا ہے. ہم چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی تختیاں کتنی درست ہیں. جی نمبر 1 سورہ محمد بالکل صحیح, سورہ فتحہ بالکل صحیح, سورہ حجرات بالکل صحیح, سورہ قاف بالکل صحیح, سورہ زاریات بالکل صحیح. 6ٹھے نمبر پر سورہ طور
بالکل صحیح. 7ویں نمبر پر سورہ نجم, بالکل صحیح. 8ویں نمبر پر سورہ قمر. 9ویں نمبر پر سورہ رحمان. 10ویں نمبر پر سورہ واقعہ. 10 کی 10 تختیوں کو درست جگہ پر لگا کر 100 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, بریلینٹ, بہت اچھی کوشش. بڑھیں گے آپ اپنے پوڈیم کی طرف اور ہم بلائیں گے حافظ علیش کو. یاد رہے حافظ علیش کا تعلق شاہ جہان اکیڈمی سے ہے, مگر یہ پورے حافظ قرآن ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ان کے لیے کون سی تختیوں کو درست کرنے کا قرآن نکلتا ہے. جی, اسماء الحسنہ. اسماء الحسنہ کی ترتیب آپ نے درست کرنی ہے. 60 سیکنڈ کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا اور اس ٹائم کے دوران آپ نے اس کو درست کرنا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پھر جی, کہ حافظ صاحب کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. جی, یہ اس کی جگہ پر درست ہے بیٹا. چلیں جی, پھر دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر جی, زیرو زبر زیرو 15 سیکنڈز ابھی باقی ہیں, جلدی کریں گے, چیک کر لیں. پوچھیں گے 10 9 اوکے, اسٹاپ کریں گے ٹائمر. چلیں جی. جی, حافظ عریش نے بھی کاؤنٹر کو اسٹاپ کروا دیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کتنی تختیوں کو درست جگہ پر رکھا ہے. پہلے نمبر پر تختی لگائی ہے المحیی, بالکل صحیح. الممیت, بالکل صحیح. الحی, بالکل صحیح. القیوم, بالکل درست. الواجد, یہ بھی صحیح. الماجد, یہ بھی صحیح. الواحد, یہ بھی صحیح. الاحد, یہ بھی صحیح. الصمد, یہ بھی صحیح. اور 10ویں تختی القادر, یہ بھی بالکل درست جگہ پر لگا کر 100 کے 100 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, حافظ صاحب نے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دکھائی ہے. باری ہے احمد نور کی, اور دیکھنا یہ ہے کہ احمد نور کتنی تختیوں کو صحیح جگہ پر لگا سکتے ہیں. ان کو جن تختیوں کو درست کرنا ہوگا وہ ہے اسلامک ایونٹس کی تختیاں, اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. چلے جی, یاد رہے احمد نور کا تعلق دا برائٹ فیوچر اسکولنگ سسٹم سے ہے, اور انہوں نے دوسرے راؤنڈ میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دکھائی تھی. ایکٹیویٹی راؤنڈ تھا, دوسرا راؤنڈ ہمارا ایکٹیویٹی راؤنڈ تھا, اور اس میں انہوں نے 5 کارڈ تلاش کیے تھے. دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کیا پرفارمنس دکھاتے ہیں. اگر یہ مقابلہ ٹائی ہوگا تو ہمیں سیکنڈز دیکھنے ہوں گے کہ کس نے کتنے سیکنڈز میں تختیوں کو درست کیا ہے. جلدی کریں گے بیٹا, مقابلہ بہت کلوز ہے. پھر دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا. یہاں ناظرین سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ علم دین صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ یہ ہم سب کے لیے ہے. ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ اسلامک ایونٹس کیا ہیں اور قرآن پاک کے سورتوں کے نام کی ترتیب کیا ہے. جلدی کریں گے, ٹائم از اپ. آپ کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا بیٹا, باتوں باتوں میں وقت نکل گیا. اور دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کتنی تختیوں کو درست جگہ پر رکھا ہے. جی, پہلے نمبر پر یکم رمضان ولادت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, غلطی کر گئے ہیں. دوسرے نمبر پر 21 رمضان, یہ بھی غلط. تیسرے نمبر پر 26 رمضان ولادت امیر اہل سنت, غلط. چوتھے نمبر پر 27 رمضان لیلۃ القدر, غلط. کیا کیا یہ آپ نے. 5ویں نمبر پر یکم شوال میٹھی عید, اللہ اکبر. 6 نمبر پر 15 شعبان, اللہ, یہاں بھی غلطی. 7ویں نمبر پر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ, غلط. 10 ذی الحجہ 8ویں نمبر پر, غلط. 9ویں نمبر پر 18 ذی الحجہ. 10ویں نمبر پر 10 شوال, اللہ اکبر. اس راؤنڈ میں احمد نور کوئی نمبر نہیں حاصل کر سکے, مگر کوئی بات نہیں. ناظرین یاد رہے احمد نور وہ بچہ ہے جو اب تک اس سیزن کا سب سے زیادہ ہائیسٹ اسکور یہ احمد نور نے حاصل کیا ہے. بریلینٹ بچہ ہے. زیرو زبر زیرو زبر. ان کو بھی ہم تحفہ دیں گے جو ان کو یاد دلاتا رہے گا کہ یہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے تھے. ماشاءاللہ. بڑھیں گے آپ اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے فائنل راؤنڈ کی طرف. زیرو زبر زیرو زبر.
جی ناظرین، ہم پہنچ چکے ہیں اپنے فائنل راؤنڈ میں اور یہ راؤنڈ فیصلہ کرے گا کہ کس نے ہمارے اس پروگرام سے آگے بڑھ کر اگلے پروگرام کے لیے کوالیفائی کرنا ہے اور کون ہم سے خوبصورت سا تحفہ لے کر اپنے گھر کی جانب بڑھے گا۔ یاد رہے اس راؤنڈ میں ہمارے پاس 2 کنٹیسٹنٹس ہوا کرتے ہیں جن کے درمیان ہم کرواتے ہیں فائنل راؤنڈ۔ اس راؤنڈ میں آپ سے سوالات ہوں گے، مگر سوال کیا ہوں گے اس کا فیصلہ آپ کریں گے۔ میرے پاس 2 باکسز ہیں، قرآن اور حدیث، ان پر موضوع لکھا ہوا ہے۔ آپ جس موضوع کو سلیکٹ کرنا چاہیں وہ اپ ٹو یو ہے، آپ جس موضوع کو سلیکٹ کریں گے ہم اسی سے ریلیٹڈ سوال کریں گے۔ یاد رہے صحیح جواب دینے پر آپ کو ہم دیں گے 10 پوائنٹس، اور اگر آپ چاہیں گے کہ ہمیں جواب دینے کے لیے آپشنز دیے جائیں تو ہم آپ کو آپشن بھی دیں گے، مگر آپشن لینے کے بعد صحیح جواب دینے کی صورت میں ہم آپ کو دیں گے 5 پوائنٹس، اور اگر آپ دونوں صورتوں میں غلطی کریں گے تو آپ سے ہم واپس بھی لے لیں گے 10 پوائنٹس۔ لہٰذا کوشش کریں کہ سوال کو غور سے سنیں اور بی کیئرفلی آنسر دیں، کیونکہ یہ ہے فائنل راؤنڈ اور جو زیر ہوگا وہ گھر کو جائے گا۔ شروع کریں گے ہمارا فائنل راؤنڈ۔ پہلا سوال محمد سالک سے۔ سالک بتائیں گے کس موضوع سے سوال کیا جائے؟ قرآن۔ قرآن پاک کے موضوع سے۔ چلیں جناب، قرآن پاک کی آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ الناس۔ کوئی آپشن بھی نہیں لیا اور آپ نے جواب دیا قرآن پاک کی سب سے آخری سورت سورہ ناس ہے۔ سوال بہت آسان تھا، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے محمد سالک نے اپنے اسکور میں۔ باری ہے محمد عریش کی، دیکھنا یہ ہے محمد عریش کیا کارکردگی دکھاتے ہیں، کیونکہ یہ ہے فائنل راؤنڈ۔ قرآن۔ حافظ عریش نے بھی موضوع سلیکٹ کیا ہے قرآن کا، دیکھنا یہ ہے آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے۔ سوال بڑا ہی آسان آ گیا ہے، آپ نے بتانا یہ ہے قرآن پاک کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ بغیر آپشن کے جواب دیا اور وہ دیا 7، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مقابلہ برابر ہے، 10 پوائنٹس ہے محمد سالک کے، 10 پوائنٹس ہیں حافظ عریش کے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ جی محمد سالک، قرآن۔ قرآن پاک کے موضوع کو ایک مرتبہ پھر سلیکٹ کیا ہے محمد سالک نے۔ آپ بتائیے اصحاب کہف کا واقعہ قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ آپشن۔ محمد سالک نے کہا آپشنز دیے جائیں۔ آپشنز ہیں آپ کے پاس، آپشن 1 سورہ واقعہ، آپشن 2 سورہ کہف۔ سورہ واقعہ۔ آپ نے کہا سورہ واقعہ، جبکہ آپ کے پاس سورہ کہف کا بھی آپشن تھا اور میں نے آپ سے اصحاب کہف کا واقعہ پوچھا تھا۔ تھوڑا سا اگر کنسنٹریشن کرتے، سوال پر دھیان دیتے تو آپ کو جواب مل جانا تھا۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، صحیح جواب ہے سورہ کہف۔ 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ باری ہے حافظ عریش کی۔ جی حافظ صاحب، قرآن۔ قرآن پاک کا موضوع سلیکٹ کیا ہے۔ جی آپ نے بتانا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں کتنے کلمے ہیں؟ آپشنز۔ عریش کو بھی آپشنز چاہیے۔ آپشنز ہیں آپ کے پاس، آپشن 1 27، آپشن 2 28۔ 27۔ آپ نے کہا 27، جبکہ آپ کے پاس آپشن 28 بھی موجود تھا، مگر آپ نے آپشن 27 کو سلیکٹ کیا اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ 5 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے حافظ عریش نے اپنے اسکور میں۔ اب باری ہے محمد سالک کی۔ جی سالک، قرآن۔ قرآن پاک کا موضوع ہی سلیکٹ کر رہے ہیں۔ چلیں جناب، لگتا یہ ہے کہ یہ آپشن ختم کرنا ہوگا اور صرف قرآن کے موضوع سے ہی سوالات کرنے ہوں گے۔ جی آپ نے بتانا یہ ہے نصف کی علامت پر پارا کتنا ہوتا ہے؟ 2 پاؤ۔ آپ نے کہا 2 پاؤ، جبکہ میرے پاس آپشنز تھے آدھا یا 3 پاؤ، مگر آپ نے کہا 2 پاؤ اور آدھا بنتا ہے 2 پاؤ ملا کر، لہٰذا آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان ایک مرتبہ پھر سالک نے اپنے اسکور میں ڈائریکٹ 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے۔ باری ہے حافظ عریش کی، دیکھنا یہ ہے حافظ صاحب اس بار کیا کرتے ہیں۔ جی قرآن۔ قرآن پاک کا موضوع سلیکٹ کیا ہے، آپ نے بتانی ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ آپ نے کہا سورۃ البقرہ، جبکہ کوئی آپشنز نہیں لیے اور بغیر آپشن کے آپ نے جواب دیا ہے، اور جو جواب دیا ہے بالکل درست دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹس کا ڈائریکٹ اضافہ ہوگا حافظ عریش کے اسکور میں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگلی باری جو کہ ہے آخری باری محمد سالک کیا کارکردگی دکھاتے ہیں۔ جی قرآن۔ جی موضوع سلیکٹ کیا ہے محمد سالک نے قرآن کا۔ آپ نے یہ بتانا ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر۔ سورہ کوثر، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ باری ہے حافظ صاحب سے سوال کرنے کی۔ جی موضوع بتائیں گے؟ قرآن۔ قرآن کے موضوع کو سلیکٹ کیا ہے اور آپ کے لیے سوال ہے سورہ قاف کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ قاف۔ بغیر آپشن کے جواب دیا ہے، جبکہ میرے پاس آپشنز ہیں نون یا قاف۔ آپ نے کہا ہے قاف،
کیا لگتا ہے جواب صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جواب صحیح ہے. جی محمد سالک آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان کا جواب آپ کو ایسا لگتا ہے صحیح ہے, لیکن صحیح ہے یا غلط یہ تو میں اناؤنس کروں گا. دونوں بھائی میرے قریب آ جائیں گے اور میں بڑھوں گا تحفے کی طرف, اور دیکھنا یہ ہے کہ آج کا تحفہ کس کے ساتھ جاتا ہے, محمد سالک یا حافظ عریش. حافظ صاحب نے جواب دیا قوف. تحفہ پکڑیے. ان کا جواب بالکل صحیح ہے. زیرو زبر زیرو زبر تحفہ محمد سالک کے ساتھ جائے گا, اور آج کے پروگرام کے ہمارے ونر ہیں حافظ عریش. بڑی زبردست کارکردگی دکھائی آپ کو, بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ شاہ جہانگیر اکیڈمی سے تعلق ہے حافظ عریش کا, جنہوں نے آج کے پروگرام کو ون کیا ہے, مگر بڑا ہی کانفیڈنٹلی اور ٹف مقابلہ دیا ہے محمد سالک نے, جن کا تعلق مدرسۃ المدینہ سے ہے. ماشاءاللہ بریلینٹ بچے ہیں. ان کے والدین سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان کا بھرپور خیال رکھیں, ان کی تعلیم پر دھیان دیں, ان کو حافظ قرآن بھی بنائیں, عالم قرآن بھی بنائیں, بلکہ میرے دونوں بچوں کو عالم دین بنائیں تاکہ یہ دین کی خدمت کریں, جس کی برکتیں آپ کو بھی ملیں گی, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کی زندگی بھی بہتر ہوگی. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور اگر ہمارے پروگرام کو ریپیٹ دیکھنا چاہیں یا کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہمارا یہ پروگرام موجود ہے. آپ دعوت اسلامی کے پیجز سے اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. مدنی چینل